باب ما جاء فی تغییر المنکر بالید او باللسان او بالقلم۔ پہلے باب تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، اب باب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، یہاں یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ کار کیا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ باب ما جاء فی تغییر المنکر، برائی کو روکنے کا بیان، بالیدی ہاتھ کے ساتھ، اور باللسان زبان کے ساتھ، اور بالقلب یا دل کے ساتھ، دل سے برا جانا۔ یہ تین درجے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ تینوں درجے بندوں کے اعتبار سے اور علاقوں کے اعتبار سے اور اسی طرح حالات کے اعتبار سے۔ مثلا بالید اس کا حق سوسائٹی کو اور اسی طرح اسٹیٹ کو دیا جائے گا، حکومت کو دیا جائے گا کہ وہ اپنے جبر کے ذریعے، قانون کے ذریعے، لیگلی طور پہ برائی کو کیا کرے، روکے۔ عوام کا حق بنتا ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار اور اپنی زبان سے اور اپنے نظام سے اس طرح برائی کو روکے۔ آپ اکیلے ہو تو اپنی شخصیت کا کردار پیش کریں، اس سے بڑے لوگ بن جاتے ہیں، اور اس وقت تو ہاتھ سے بالکل نہیں روکنا جس وقت آپ انتہائی کمزور ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کا آپ ان کے مراحل دیکھیں تو کعبۃ اللہ میں دعوت کا بالکل انداز کچھ اور تھا، وہاں نمازیں بھی چھوٹ کے پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں استقامت نہیں تھی، تقویت اور تقویٰ نہیں تھا، سارا کچھ نہیں، لیکن ہر چیز کا طریقہ ایک کار ہوتا ہے۔ بس اوقات دعوت خفیہ چلتی ہے اور بس اوقات دعوت اعلانیہ چلتی ہے، اور بس اوقات دعوت اخلاق پیار محبت سے چلتی ہے، اور بس اوقات دعوت تھوڑی سی سختی کرتی ہے، اور سختی بھی اتنی دیکھنے کی سختی کی ضرورت ہے۔ بے جا سختی کرنا یہ صاحب فکر علم آدمی کا کام نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ۔ تو سیدنا طارق بن شہاب فرماتے ہیں قال اول من قدم الخطبہ، پہلا وہ شخص جس نے خطبے کو مقدم کیا قبل صلاۃ نماز سے پہلے، جس آدمی نے نماز عید سے پہلے خطبے کا کام شروع کیا، یعنی پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، دونوں چیزیں اہم ہیں۔ آپ جمعے میں دیکھیں، عیدین میں دیکھیں تو ہمارے ہاں کنسیپٹ جو پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے عیدین کا یا جمعے کا، 2 رکعت نماز کا ہے، تو 2 رکعت عید کی ہوں یا 2 رکعت جمعے کی ہوں۔ حالانکہ خطبہ جمعہ اور خطبہ عید وہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی طرح خطبہ جمعہ کے ساتھ صلاۃ الجمعہ، اسی طرح خطبہ عید کے ساتھ صلاۃ العید، دونوں چیزیں مل کے پوری نماز بنتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، خطبہ بھی سنیں لیکن خطبہ سنت کے مطابق ہو۔ من قدم الخطبہ، جس نے مقدم کیا، پہلے کیا خطبہ کو قبل صلاۃ نماز ادا کرنے سے پہلے، وہ کون تھے؟ مروان۔ فقام رجل، جہاں کمزوری ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، وہاں ایک آدھا مرد مجاہد اور مرد اور مرد کلندر اللہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ سنتوں کو زندہ کرنا یہ مرد مجاہد کا کام ہے، اور جو سنتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کے رسول نے اسے باقاعدہ بشارتیں دی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کوئی اپنی جان کی اور دیگر چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ فقال علی مروان، اس نے مروان کو کہا خالفت السنہ، ادھر ادھر کی بات نہیں کی، سیدھی براہ راست کوئی بات جو کام کی ہے۔ خالفت السنہ تھا، تم نے سنت کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ اس لیے بات دو ٹوک ہو اور وہی بات ہو جو کام کی ہو۔ ادھر ادھر کی کہانیاں شروع کر کے پھر اس کے بعد بات آخر میں 1 منٹ کی جائے جو کام کی اور مقصد کی ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں ہمیں سیدھا مخاطب جس کی برائی ہے اس کو مخاطب کرو اور اسی کو سمجھاؤ کہ تیری کمزوری یہ ہے، کمزوری میری ہے، آپ مخاطب اس کو ہو، کمزوری ان کی ہے، مخاطب ان کو ہو۔ تو یہ طریقہ کوئی اس طرح معروف طریقہ اور اسی طرح صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جس کی کمزوری ہے اس سے اچھے اور بڑے انداز میں کہو خالفت السنہ، تم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ فقال یا فلان،
اس نے کہا کہ اے فلاں بن فلاں پوری کرنا ہونا نہیں کر، وہ سنت چھوڑ دی گئی ہے جس کو تو یہاں تلاش کر رہا ہے، وہ سنت ترک کر دی گئی ہے، یعنی وہ چھوڑ دی گئی ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ قال ابو سعید نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رہنما بھی ساتھ ہونے چاہیے کہ بے جا بحث اور بے جا مکالمے آگے خام نہ پڑے۔ بات کام کی ہوگی، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، اور اگر حکومت اسے منوائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ بصورت دیگر آپ کا میسج پہنچ گیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ ابو سعید فرمانے لگے کیا اما ہاذا، رہا یہ شخص جس نے کہا ہے کہ خالفت السنہ فقد قضا ما علیہ، تحقیق اس نے وہ فرض ادا کر دیا ہے جو اس کے ذمہ تھا، ما علیہ جو اس پر فرض تھا، اس نے اس فرض کو کیا کر دیا ہے؟ ادا کر دیا۔ سمیعت رسول اللہ، اور ساتھ حوالہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے جو دے وہ رائے دلیل پر مبنی ہونی چاہیے، ایسی رائے نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل کچھ بنا ہی نہ کرے۔ انہوں نے جب کہا کہ اما ھذا فقد قضا ما علیہ، کہا یہ شخص جس کے اوپر یہ قرض تھا اس نے اس قرض کو ادا کر دیا ہے، اس کہنے پر اور ساتھ ہی اس کا حوالہ دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول فرماتے ہوئے، من رأى منکم منکرا، جو شخص دیکھے تم میں سے کسی بھی قسم کی کوئی برائی کو، منکر نکرہ کوئی بھی برائی ہو، تو چاہے آپ کو چھوٹی بڑی لگ رہی ہو یا جیسی بھی ہو، فلیغیر، فلینکر بیدی، چاہیے کہ اس کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے اس کا انکار کرے، باقاعدہ ہاتھ سے۔ اور ہاتھ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بھی سٹیپ ہے، ہاتھ اٹھانے کے بھی سٹیپ ہے۔ آپ پہلے اپنے لہجے میں سختی رہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پکڑ لیں، گن پوائنٹ سے آپ اس کو برائی کو روکنا شروع کریں۔ یہ آخری طریقہ پہلے نہیں آزمانا، آخری پتہ پہلے نہیں کھیلنا۔ اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سینئر ہو تو اپنے جونیئر کو پہلے استعمال کر کے دیکھ لو، اپنے جونیئر کو استعمال کر کے دیکھ لو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات مانے۔ اگر اس کی نہیں مانتے تو کم از کم سینئر پھر آخر میں جا کے اس کو پتا ہوگا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو ایک ہی مدرسے میں ختم ہونے والی برائی ہے، ایسے نہیں، اسے پتہ چل جائے گا، سینئر اس چیز کا فائدہ اٹھا کے پھر آگے جا کے کہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی کہ پہلے صحابہ کے لشکر بھیج دیتے، پورے اسرے بھیج دیتے، پھر اس کے بعد آگے جا کے خود جنگ کا اعلان ہوتا تھا۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنی زبان کے ساتھ، زبان سے کیا ہے؟ زبان میں پورے 4 طریقے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن۔ وہاں بھی کیا؟ ادعو الی سبیل ربک، دعوت الی اللہ ہونی چاہیے اور دعوت الی ربک ہونی چاہیے۔ جو دعوت الی اللہ نہیں ہے وہ دعوت الی اللہ دعوت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، الی اللہ، وہاں رسول بھی نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک کا ہے، وہاں رسول بھی، کیونکہ آخر میں جا کے آخری چیز وہ کون، آخری ذات کون سے آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعوت الی اللہ نہیں دیتے بلکہ دعوت الی رسول دیتے ہیں، جیسے لبیک یا اس طرح کے نعرے لگانا، یہ دعوت الی رسول ہے، دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ دعوت الی اللہ یہ ہے کہ صرف خالص اللہ کی توحید کی دعوت ہی ہے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے اور منع کرے۔ ومن لم یستطع فبقلبہ، اب یہاں اس حدیث میں دوسرے درجے پہ کھڑے تھے کہ دوسرے درجے پہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ زبان کے ساتھ روکا، خالفت السنہ۔ ومن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فبقلبہ، پس وہ اپنے دل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، دل کو باقاعدہ اس کی نفرت، دل کو نفرت کی برائی پہ کھڑا کرے اور باقاعدہ اس نفرت کے لیے دل کو، میں نے میوزک یا اسی طرح میں نے سود، میں نے غلط نظام یا اسی طرح باقی سسٹم، اس کو برداشت نہیں کرنا، چلنا نہیں۔ اب اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں تو خام خواہ پورے ملکوں پہ، پوری دنیا پہ خام خواہ خطوط اور اسی طرح تقریر، بیانات، اس طرح کے سلسلے نہ شروع کریں۔ آپ کے درجے ہیں، اللہ نے آپ کو جتنا مکلف بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اتنا مکلف بنے، ہم اپنے آپ کو شہید کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فذلک اضعف الایمان، اور یہ
سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے. ہاں قوت طاقت کو اکٹھا کیا جائے, آگے ساکت پھر ڈسپلن کے ساتھ وہ چلا جائے, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرمائے گا. اور یہ دل کے ساتھ مطلب کیا ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں اور آپ کے دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ملال پیدا نہ ہو, آپ کو کچھ تکلیف پیدا نہ ہو. اور پھر ہر بندے نے درجات بھی دیکھنے کہ میں کس درجے پہ ہوں, بالجد کے درجے میں ہوں, باللسان کے درجے پہ ہوں, بالقلب کے درجے پہ ہوں. یہ درجات بھی طے کرنے پڑے. بس اوقات ایک اس جگہ پہ آپ باللسان اور دوسری جگہ پہ بالیاد ہے اور تیسری جگہ پہ آپ بالقلب ہے. یہ درجات حالات کے بدلنے سے بدلتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں ایک ہی درجے کا ہوں اور وہاں جائے اور آپ کو مار مار کے بھاؤ بنا دے, بعد میں پتہ چلے کہ چہرہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا ہے اور بائی پاس جنت الفردوس میں اس طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تمام چیزیں, ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان ایمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے. ہمارے جیسا کہ تحریکیں جماعتیں بھی کمزوری کی طرف جا رہی ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے.